یہ قرآن کریم کی عجیب ترتیب ہے. جہاں بھی قانون، جہاں بھی رولز، جہاں بھی کوئی مسئلہ بتایا گیا نا تو صرف مسئلہ بتا کے، قانون بتا کے نہیں چھوڑا گیا ہے. دنیا کے قانون کی کتابوں میں یہ بھی قانون کی کتاب ہے، لیکن اس میں اور دنیا کی قانون کی کتابوں میں فرق یہ ہے، آپ وکیلوں کے پاس جائیے، ان کے پاس قانون کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہے بڑی بڑی، تو اس میں صرف رولز ہے، قانون سے، بس یہ قانون اور اس پر یہ سزا ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے اس پر یہ ہوتا ہے، اس پر یہ ہوتا ہے، یہ قانون ہوگا بس. لیکن دنیا میں صرف قرآن کریم ایسے قانون کی کتاب ہے، قانون کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی، ڈر، خوف خدا، آخرت کی فکر کو ساتھ میں ذہن اور دماغ میں اتارا جاتا ہے. اس لیے کہ صرف قانون سے معاملہ نہیں چلتا ہے. دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ذہین لوگ موجود ہیں، چور دروازے نکال لیتے ہیں. قانون اپنی جگہ موجود ہے لیکن چور دروازے نکل لاتے ہیں. لیکن جس کے ذہن و دماغ میں تقوی، خوف خدا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر، آخرت کی فکر، آخرت میں ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا، یہ ہوگا نا، تو پھر چاہے قانون وہاں موجود ہو یا نہ ہو لیکن وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا. اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آپس کے لین دین کا مسئلہ ہے، کہیں بھی قانون قرآن میں بتایا گیا، اس میں ساتھ میں اللہ کا خوف ضرور شامل کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ یوں تو پولیس کے سامنے آپ قانون شکنی سے بچتے ہیں، قانون کو توڑنے سے، رول کو توڑنے سے، لیکن جہاں پولیس نہ ہو وہاں عجیب بات ہے، توڑنے سے پورے معاملات مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. لین دین، تجارت، کاروبار کی ہدایات اور تعلیمیں، اور اس میں بیچ میں تقوی کو لے آئے. ہم تقوی یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، وظیفہ پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، اس کو ہم تقوی سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے معاملات کو بھی صحیح اندازے سے کرنا اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ بھی تقوی میں داخل ہے، یہ بھی تقوی میں داخل ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑی عجیب عجیب بات کہا کرتے تھے. بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پانی کی ٹنکی میں، پانی کے مٹکے میں، پانی کے حوض میں اگر کوئی مچھر مر جائے، کیڑا مر جائے، یا چڑیا مر جائے، یا چھوٹی سی چوہیا مر جائے تو فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے، پانی میں یہ چیز گر گئی ہے، پانی پاک ہے ناپاک ہے، کیا مسئلہ ہے. معلوم کرتے ہیں کہ پانی میں معمولی جانور بھی گر جائیں تو اس کی پاکی ناپاکی، جائز اور ناجائز کے سلسلے میں فوراً مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. لیکن مال کے اندر ہاتھی بڑا پڑا ہے نا، تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. یعنی وہ پانی کے سلسلے میں اتنا تقویٰ، اتنا اجتناب، اتنا پرہیز اور اتنے چوکنے، اور مال میں ہاتھی بڑا پڑا ہے، یعنی مال پورا جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمائے جا رہے ہیں، اس میں پورا ہاتھی مرا پڑا ہے، پورا غلط طریقے سے کمایا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی مسئلہ زیادہ نہیں پوچھتا. قرض کے سلسلے میں چند احکامات اور مسائل بتائے گئے. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت یہی ہے، اور اس میں بھی لین دین، خرید و فروخت، قرض، سودا جو کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے سلسلے میں تقریباً 12 مسائل. اگلی بھی ایک آیت ہے، 2 آیتیں ہیں اس رکوع میں، اور تقریباً 12 مسئلے بیان کیے گئے ہیں صرف ان آیتوں میں. اور قرض اور لین دین، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت کے سلسلے میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، وظیفہ، صرف دین اس کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے معاملات بھی شریعت کے مطابق کرنے سے وہ دین بن جاتے ہیں. دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ سب سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور جو طریقہ قرآن اور سنت نے بتایا ہے اس انداز سے، اس طریقے کے مطابق کرنے سے وہ بھی دین بن جاتے ہیں. اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. اور اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے جب تک کہ دنیا کے معاملات کو، کاروبار کو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. نہیں، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ
یہیں سے جاتا ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو پالیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ لین دین کریں، آپ تجارت کریں، آپ ملازمت کریں، آپ جو بھی ڈیوٹی کریں، کمانے کا جو بھی ذریعہ اختیار کریں، اگر وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ کے بڑے ولی بن سکتے ہو، اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہو۔ تو لین دین کے سلسلے میں یہ آیت ہے، اور اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو، سودا کرو ایک متعینہ مدت کے لیے، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو۔ ادھار لے رہے ہیں کوئی چیز تو قرآن کہتا ہے اس کو لکھ لو۔ یہ لکھنے کی جو تعلیم یا جو حکم اسلام کا ہے، آج کل تو پڑھائی لکھائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اکثر لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ آپ 14 سینچری 14 صدیاں پیچھے جا کے دیکھیے، جب اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، اور اس زمانے میں اسلام اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ معاملات کو لکھ لو۔ خاص طور پر جب ادھار کا معاملہ ہو، ادھار کا سودا ہو تو اس کو لکھ لو۔ لکھنے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں بھیجے گئے نبی بنا کر، اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج عربوں میں خاص طور پر بہت کم تھا، ان کو امی اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان میں پڑھنے کا رواج اتنا تھا نہیں۔ چند انگلیوں پر گنے چنے جانے والے لوگ تھے، ان میں یہودی تھے۔ مدینے میں جب آپ تشریف لے آئے تو اس وقت مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اس لیے غزوہ بدر میں، بدر کی لڑائی میں جب کافر لوگ قبضے میں آئے ہیں، قیدی بنے ہیں، تو فدیے کے طور پر چھوڑا جاتا تھا قیدیوں کو۔ کسی کے پاس فدیہ نہیں تھا، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے قیدیوں میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو، جو کچھ تم جانتے ہو لکھنا پڑھنا وہ سکھا دو ان کو۔ اس سے آپ انداز لگائیے کہ اسلام میں پڑھنے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور بچوں کو پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے، کہ فدیے کے طور پر کہا جائے ان کو پڑھا دو اور پھر تم آزاد ہو، پھر تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور ایسے بھی اسلام میں سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں نا، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے ہی شروع ہو رہی، اقرأ پڑھیے۔ تو کہا لکھ لو، اس لیے کہ ادھار کے سلسلے میں عام طور پر اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپس میں بعد میں کوئی نزاع کھڑا ہو جائے، جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ لکھا ہوا نہیں ہے تو دونوں فریق، لین دین کرنے والے، خریدنے والا اور بیچنے والا، ان کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، ہر ایک آدمی نہیں لکھ سکتا ہے۔ میمورنڈم پیش کرنا ہو پریزیڈنٹ کو، کسی بڑے آدمی کو، تو ہر آدمی نہیں لکھ سکتا ہے۔ یوں تو مضمون لکھ دے گا، آرٹیکل لکھ دے گا، لیکن میمورنڈم کی بات میں کیا لکھنا ہے اس میں، وہ ہر آدمی نہیں لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی معاملہ ہے، ایسے تو لکھنے کو تو ہم بھی لکھ دیں، بہت سارے صفحے کالے کر دیں، لیکن جو وکیل لکھ سکتا ہے وہ ہم تھوڑی لکھ سکتے ہیں، کس انداز سے کیا الفاظ لکھنے، کیا جملے لکھنے، کیونکہ ذرا سی بھی آگے پیچھے جملوں سے کیا چیز ہو جاتی۔ تو کہا کہ جو پڑھا لکھا ہے، لکھنے والا ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ لکھنے والا گڑبڑی کر لیتا ہے بعض مرتبہ، اور سودا کرنے والوں کو، لین دین کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا ایک کی طرف ہو جاتا ہے، اور سامنے والا زیادہ ہوشیار نہیں ہے، جانکار نہیں ہے، اور کچھ ایسے الفاظ بڑھا دیے سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے، اور اس نے ہیرا پھیری کر لی۔ تو کہا کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور اسے یہ علم دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر کوئی اس کے پاس دستاویز لکھانے آئے، وثیقہ لکھانے آئے، کوئی معاملات کی چیز لکھانے آئے، تو وہ لکھ کر دے دے، کیونکہ اللہ کا اس پر احسان ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء نے لکھا کہ اگر اجرت پر بھی لکھیں تو بھی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے خنث کھائے بیٹھا ہے، یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، بیچارہ کوئی ضرورت مند آیا، اس کے پاس بھائی یہ معاملہ میرے پاس
میرا ہے یہ لکھ کے دے دو، کہ میں نہیں لکھتا۔ پیسے دینے پر بھی بعض مرتبہ لوگ نہیں لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، علم دیا ہے، جانکاری دی ہے، تمہیں لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھو، جب معاملہ طے ہوگا تو لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس نے چیز بیچی ہے اس کی، یا جس نے لی ہے اس کی؟ تو کہا کہ جس پر حق ہے، یعنی جو لے رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لکھوائے، خرچہ وغیرہ اس کے ذمہ ہوگا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرے لکھواتے ہوئے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی چیز میں کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو ادھار لے رہا ہے، وہ لکھنا نہیں جانتا ہے، سفیہن بے وقوف ہے، او ضعیفن یا کمزور عقل کا ہے، او لا یستطیع ان یمل، وہ لکھ ہی نہیں سکتا، لکھنا ہی نہیں جانتا ہے، فلیملل ولیہ بالعدل، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں کی وہ زبان نہیں جانتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، چینی سے معاملات کر رہے ہیں، جاپانی سے معاملات کر رہے ہیں، کسی اور انسان سے کر رہے ہیں، وہ ہماری زبان نہیں جانتے اور ہم ان کی زبان نہیں جانتے، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ولی، اس کا جو سرپرست، اس کا جو ذمہ دار، اس کا جو وکیل یا قاضی جو بھی ہے بڑا، وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، ایسے لوگوں کی مدد کر دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، چونکہ یہ قانون کے مسئلے ہیں، قانون رولز جو ہوتے ہیں نا، وہ تو سوکھا ہی ہوتا ہے، دوسری نصیحت کی باتیں ہیں، وہ تھوڑی دلچسپ بھی ہوتی ہے، آدمی سننے کو جی بھی چاہتا ہے، قانون ہے، رولز ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب بھی کوئی معاملہ کرو، خاص طور پر ادھار کا، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 آدمی نہ ہو، مرد نہ ہو، تو 1 آدمی اور 2 عورتیں، ایک مرد کے مقابل پھر 2 عورتوں کو لے آؤ۔ ممن ترضون من الشہداء، جو گواہ تم پسند کرتے ہو، اور آدمی ایسے ہی گواہ کو پسند کرے گا جو انصاف، جو ثقہ ہو، جو معتبر ہو، جو قابل اعتماد ہو۔ تو قابل اعتماد 2 مردوں کو، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو اس پر۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ 2 مرد نہیں مل رہے ہیں، 1 مرد گواہ مل رہا ہے اور دوسری عورتیں ہیں، تو کہا 2 عورتوں کو گواہ بنا دو، 1 مرد کے برابر 2 عورتیں۔ اور عورتیں 2 کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ فطری طور پر عورت جو ہے یہ کمزور ہوتی ہے، یہ ایک فطری طور پر نیچرل چیز ہے، ایک دم ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت مرد سے ذہین نہیں ہو سکتی، ایسا کچھ نہیں، کچھ عورتیں ذہین بھی ہوتی ہیں، بعض لڑکیاں دیکھو پڑھنے میں بہت ذہین ہوتی ہیں، ہوشیار ہوتی ہے، لڑکوں سے بھی آگے ہوتی ہے اور اچھے اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہوتی ہے، تو کچھ کے اعتبار سے قاعدہ اور رولز نہیں بنتا۔ اکثر عورتیں چونکہ جذباتی ہوتی ہے، اور ماں کے لیے جذبات کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ بچوں کو پال سکتی ہے، جذباتی ہوتی ہے۔ اور یہ فطرت نے، یعنی اللہ نے ان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے۔ آدمی کو دیکھ لیجیے آپ، بچوں کے سلسلے میں اتنا جذباتی نہیں ہوتا ہے، ماں جتنی جذباتی ہوتی ہے، تبھی وہ بچوں کو پال سکتی ہے، ان کی پرورش کر سکتی ہے اور ان کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اور جو آدمی جذباتی ہو نا، جیسے بعض لوگ مرد بھی جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو گیا اس کو صحیح انداز سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے، اور اس واقعے سے صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے۔ مرد بھی اسی طرح کا جذباتی ہو تو وہ صحیح کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں بھولنے کی بھی بیماری ہے، اس لیے کہ ان کا معاملہ زیادہ تر گھر کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے بنسبت بڑے بچوں کے پڑھانے کی۔ مکتب کے بچوں کو سنبھالنا اور ایک مدرسے کے بڑے بچوں کو سنبھالنا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں نا، کچ پچ چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے ان کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے بڑے بچوں کے مقابلے میں۔ تو عورتوں کا معاملہ بچوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، گھریلو معاملہ زیادہ ہوتا ہے، تو دماغی اعتبار سے وہ ادھر زیادہ مشغول رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو صحیح طور پر اخذ نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی
اس طرح میں نے بتایا کہ کوئی عورت بہت ذہین ہو، بہت حوصلے والی بھی ہو، حافظے کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہو، تو اس سے الگ نہیں ہے. بعض عورتیں مردوں سے بھی ہوشیار رہی ہیں، ذہین رہی ہے، بلکہ بہت مضبوط حوصلے کے اعتبار سے بھی مضبوط رہی ہے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پر قرآن اور شریعت جو مسئلہ بتاتی ہے وہ اکثریت کے اعتبار سے بتاتی ہے. تو کہا کہ ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی اور صحیح مسئلہ ان کے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ بنا لیے، جب گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں، گواہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے اور وہ پیش ہو. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا تم لکھنے میں کوتاہی مت کرو. خاص طور پر قرض کے سلسلے میں ہو رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ لین دین دست بدست ہے. دست کا مطلب ادھر پیسے دیے اور ادھر آپ نے چیز لے لی، تو اس میں زیادہ جھگڑے کا امکانات نہیں ہوتے ہیں، لڑائی کے امکانات نہیں ہوتے آگے چل کر. لیکن قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں اور اس کو آپ نہیں لکھ کے رکھ رہے ہیں تو زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں. اور کتنی مدت کے بعد پیسے ادا کرنے تھے اور کیا بات طے ہوئی تھی اور کون سی چیز طے ہوئی تھی، ان سب چیزوں کے سلسلے میں اکثر جھگڑے ہو جاتے. تو کہا کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس کو لکھ لو، اس میں کوتاہی مت کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے یہاں انصاف کی بات ہے، زیادہ انصاف کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ العدل ہے، انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے. جب تم نے کوئی چیز لکھ لی نا تو پھر اب کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مکر نہیں سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لکھ لیا، اس پر گواہ بنا لیے، اب یہ بات مضبوط ہو گئی، اب اس سے انصاف کی بات سامنے آئے گی جو بھی ہوگا. ایک بات تو یہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. گواہوں کو بھی اگر تھوڑی بھول چوک لگ گئی، ان کے دماغ میں صحیح معاملہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ دستاویز جو لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو پورا معاملہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، تیسری بات، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے تم شک میں نہیں پڑو گے. گواہ بھی موجود ہیں، گواہوں کو اگر تھوڑا کنفیوژن ہو جائے تو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو دیکھ لیں گے اور اس سے ان کا کنفیوژن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا شک بھی ختم ہو جائے گا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، ہاں دست بدست معاملہ ہے، پیسے دے رہے ہیں، چیز لے رہے ہیں، ادھار کا معاملہ نہیں ہے. فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ مت لکھو. حالانکہ اس سلسلے میں بھی اگر لکھ لیا جائے، جیسے آج کل لسٹ ہوتی ہے اور واؤچر ہوتا ہے، نقد لیتے ہیں، تب بھی وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لکھ لیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ نقد کے سلسلے میں کوئی جھگڑے کا، کسی نزاع کا، کسی فساد کا، بگاڑ کا زیادہ امکان نہیں ہوتا ہے، اسی نقد معاملہ ہو رہا ہے تو گواہ نہ بنائیں یا نہ لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، خاص طور پر پھر تاکید کی جا رہی ہے جب تم سودا کرو، آپس میں لین دین کرو تو گواہ بنا لو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور اس میں یہ تاکید کی کہ لکھنے والا جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. شہید گواہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چاہا لکھنے والے کو بلا لیا، اب وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، اپنی کھیتی میں ہے، اپنے وظیفے میں ہے اور اپنے کام میں مشغول ہے، اس کے پاس وقت ہے یا نہیں. اسی طرح گواہ کو جب چاہا بلا لیا، گھسیٹ رہے ہیں اس کو بار بار، یہ نقصان پہنچانے کی شکل ہوتی ہے. مفت میں کام کروا رہے ہیں، کمپیوٹر والے سے آپ پہلے ہاتھ میں لکھتے تھے، اس سے مفت میں کام کروا رہے ہیں، گواہ کو بھی دوڑا رہے ہیں، وہ بیچارہ اپنا خرچہ بھر کے آ رہا ہے بار بار، یہ بھی نقصان پہنچانے کی شکل ہے. اسی طرح نقصان پہنچانے کی شکل یہ بھی ہے کہ لکھنے والے اور گواہ لینے والوں کی بعض مرتبہ جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ ثبوت ختم ہو جائے، مرڈر کر دیا جاتا ہے ان کا. اسی طرح دھمکیاں دی جاتی ہے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، تم گواہی دینے کے لیے مت آنا. تو چاہے کسی طرح کا بھی نقصان ہو، یا تو یہ کہ وہ اپنا وقت بیچارہ خرچ کر رہا ہے، لکھنے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہا ہے اور اس کو گھسیٹ رہے ہیں معاملات میں، کسی طرح کا تعاون بھی نہیں کر رہے، یہ بھی ان کا نقصان ہے. یا ان کو دھمکیاں دینا جان کی وغیرہ کی، ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا چاہیے، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی. کہا کہ لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچانا چاہیے
اور نہ گواہ کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا ایسا کرو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ گناہ کی بات ہے، فسق ہے، فاسق ہو تم۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ عجیب بات ہے، یہ پورے معاملات مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لین دین، تجارت، کاروبار کی ہدایات اور تعلیمیں، اور اس میں بیچ میں تقوی کو لے آئے۔ ہم تقوی یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، وظیفہ پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، اس کو ہم تقوی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے معاملات کو بھی صحیح اندازے سے کرنا اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ بھی تقوی میں داخل ہے، یہ بھی تقوی میں داخل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پانی کی ٹنکی میں، پانی کے مٹکے میں، پانی کے حوض میں اگر کوئی مچھر مر جائے، کیڑا مر جائے، یا چڑیا مر جائے، یا چھوٹی سی چوہیا مر جائے، تو فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے، پانی میں یہ چیز گر گئی ہے، پانی پاک ہے ناپاک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ معلوم کرتے ہیں کہ پانی میں معمولی جانور بھی گر جائیں تو اس کی پاکی ناپاکی، جائز اور ناجائز کے سلسلے میں فوراً مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن مال کے اندر ہاتھی بڑا پڑا ہے نا، تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ پانی کے سلسلے میں اتنا تقویٰ، اتنا اجتناب، اتنا پرہیز اور اتنے چوکنے، اور مال میں ہاتھی بنا پڑا ہے، یعنی مال پورا جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمائے جا رہے ہیں، اس میں پورا ہاتھی مرا پڑا ہے، پورا غلط طریقے سے کمایا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی مسئلہ زیادہ نہیں پوچھتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں کا واتقوا اللہ، دیکھو معاملات میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ قانون بتایا ہے، یہ قرآن کریم کی عجیب ترتیب ہے، جہاں بھی قانون، جہاں بھی رولز، جہاں بھی کوئی مسئلہ بتایا گیا نا، تو صرف مسئلہ بتا کے، قانون بتا کے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ دنیا کے قانون کی کتابوں میں یہ بھی قانون کی کتاب ہے، لیکن اس میں اور دنیا کی قانون کی کتابوں میں فرق یہ ہے، آپ وکیلوں کے پاس جائیے، ان کے پاس قانون کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہے بڑی بڑی، تو اس میں صرف رولز ہے، قانون سے، بس یہ قانون اور اس پر یہ سزا ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے اس پر یہ ہوتا ہے، اس پر یہ ہوتا ہے، یہ قانون ہوگا بس۔ لیکن دنیا میں صرف قرآن کریم ایسے قانون کی کتاب ہے، قانون کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی، ڈر، خوف خدا، آخرت کی فکر کو ساتھ میں ذہن اور دماغ میں اتارا جاتا ہے، اس لیے کہ صرف قانون سے معاملہ نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ذہین لوگ موجود ہیں، چور دروازے نکال لیتے ہیں، قانون اپنی جگہ موجود ہے لیکن چور دروازے نکل لاتے ہیں، لیکن جس کے ذہن اور دماغ میں تقوی، خوف خدا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر، آخرت کی فکر، آخرت میں ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا، یہ ہوگا نا، تو پھر چاہے قانون وہاں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آپس کے لین دین کا مسئلہ ہے، کہیں بھی قانون قرآن میں بتایا گیا، اس میں ساتھ میں اللہ کا خوف ضرور شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یوں تو پولیس کے سامنے آپ قانون شکنی سے بچتے ہیں، قانون کو توڑنے سے، رول کو توڑنے سے، لیکن جہاں پولیس نہ ہو وہاں قانون کو توڑنے سے صرف تقوی بچا سکتا ہے، اللہ کا خوف بچا سکتا ہے۔ اب وہاں پر پولیس موجود نہیں ہے، لیکن بھائی چونکہ رولس ہے اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ رولس کے مطابق چلو، تو آدمی وہ صحیح طریقے سے چلے گا، اس لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ تمہیں اس کی وجہ سے علم دے گا، سکھائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک کی نیت کو، ہر ایک کے جذبے کو، اور اس کون کتنا عمل کر رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، لین دین لکھنے وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جہاں آدمی رہ رہا ہے وہاں آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی سفر پر ہے، اور آج کل تو سفر میں بھی بہت ساری سہولیات ہو گئی، ہر جگہ چیزیں موجود ہے، لیکن سفر میں آپ لکھنے والا نہیں ہے، آپ کے پاس معاملہ کر رہے ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو اس کی شکل نکالی کہ فرحان مقبوضہ، تو گروی چیز رکھ دو۔ یہ اپنے مقام پر بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور پر سفر میں یہ شکل زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی چیز اپنی گروی رکھ دو اس کے پاس۔ تو یہ گروی کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی ایک طور پر اعتماد کے طور پر ہے کہ بھائی میں قرض لے رہا ہوں، یہ گھڑی میں نے رکھ دی ہے، یہ میری موٹر سائیکل ہے،
یہ میری انگوٹھی ہے، یہ میرے فلاں چیز ہے، اور گروی کے سلسلے میں یہ کہ جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ سے 50,000 کسی نے لیے اور آپ کو موٹر سائیکل تھما دی کہ جب میں آپ اس کو 50,000 دے دوں گا تب موٹر سائیکل آپ سے واپس لے لوں گا۔ اب آپ جب تک 50,000 نہیں آ رہے موٹر سائیکل چلا رہے، یا گاؤں دیہاتوں میں رکھتے ہیں، کھیت رکھتے ہیں، کسی غریب نے پیسے لیے کسی مالدار سے، کہا کہ یہ میری کھیتی پڑی ہے، یا آپ رکھ لیجئے گروی کے طور پر۔ اب 50,000 لیے، 1,00,000 لیے، اور وہ جس کے پاس زمین رکھی ہے وہ کھیتی کر رہا ہے، اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 سال تک بیچارہ غریب قرض نہیں ادا کر پایا، اس نے 8 سال میں 50,000 تو کیا 5,00,000 کے برابر کما لیا اس کھیتی سے، اور وہ قرضہ کو ویسا کہ ویسا ہی پڑا ہے۔ تو گروی جو بھی چیز رکھی ہوئی ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ امانت ہے، وہ صرف گارنٹی کے طور پر آپ کے پاس رکھی گئی ہے۔ تو کہا کہ فرحان مقبوض، اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو گارنٹی کے طور پر گروی چیز رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو نہ لکھنے کی بھی ضرورت، نہ کوئی چیز گروی رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی معاملہ کر سکتے ہو۔ یہ لکھوایا جا رہا ہے، گواہ بنوایا جا رہا ہے، گروی چیز رکھوائی جا رہی ہے، یہ اعتماد کے لیے، یہ بھروسے کے لیے۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر تمہیں اعتماد ہے تو بھائی معاملہ کر سکتے ہو، لیکن اس سلسلے میں کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جس پر اعتماد کر کے معاملہ کیا گیا ہے، تو وہ اپنی امانت کو لوٹا دے۔ ایسا نہیں کہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور آدمی مکر جائے۔ کون گواہ ہے؟ آپ نے مجھے 50,000 دیے تھے، کون گواہ ہے میرے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تو لوگ مکر جاتے ہیں، بیچارے اس نے اعتماد کر کے بھروسہ کر کے آپ کو دے دیا اور انسان مکر جاتا ہے۔ تو کہا کہ امانت کا خیال رکھے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ دیکھو یہاں تو فریب، دھوکہ، ہیرا پھیری کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں کوئی ہیرا پھیری نہیں چل سکتی ہے، وہاں کوئی فریب دھوکہ نہیں چل سکتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت گواہی کو مت چھپاؤ۔ بعض مرتبہ ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آدمی بیچارہ حقدار ہے، حق والا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ گواہ ہیں، تو کہا کہ ایسے موقعوں پر گواہی مت چھپاؤ تاکہ حق والے کو حق مل جائے۔ یا ایسا ہوتا سامنے والی پارٹی اس پر کوئی چیز کر رہی ہے، حالانکہ اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا ان کے ذمے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ جھوٹا اس پر الزام لگا رہے، تو ایسے موقعوں پر گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو ایسے موقع پر گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ اصل چیز، اصل معاملہ جو ہے یہ دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کو اعضاء کا، انسان کی باڈی کے جو پارٹ ہیں ان سب کا سردار قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارے اعمال درست، اور وہ خراب ہو گیا تو سارے اعمال خراب۔ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ دل ہے۔ اب دل اگر صحیح نہیں ہوتا نا تو پھر ہاتھ کا پکڑنا بھی غلط، آنکھوں کا دیکھنا بھی غلط، دماغ کا سوچنا بھی غلط، اور پاؤں کا چلنا بھی، اس کی حرکت بھی غلط۔ اور دل صحیح ہوتا ہے تو سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، پھر ہاتھ غلط نہیں پکڑ سکتا، زبان غلط نہیں چل سکتی، آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، اور پیر غلط کی طرف نہیں چل سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو وہ اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرو گے دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، اور کوئی چیز چھپا سکتے ہو اور غلط کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اور آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور تمہارے دل کے جذبات سے بھی واقف ہے۔ اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دونوں معاملات کی جو دونوں آیتیں تھیں مکمل ہو گئی۔ اگلی جو ہے آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں مشہور آیتیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، بہت اہم رکوع ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے، خاص طور پر اس کی احادیث میں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اس طرح ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی